کسی بھی مکتب اور مدرسے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ دینی مدارس اور دینی مکاتب کا ایک خاص مقصد ہے کہ نئی نسل کو اتنا علم دے دیا جائے جو علم اس کی پوری زندگی میں دین پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان، اسلام اور اخلاقیات اس کے درست ہو جائیں، نماز پڑھنے کے لائق وہ قرآن پڑھ لے، کچھ مسائل جو موٹے موٹے مسائل ہیں فرائض و واجبات اس کو وہ جان جائے، اپنے آبا و اجداد کے ایصال ثواب کے لائق ہو جائے، جنازہ پڑھانے کے لائق ہو جائے، وقت ضرورت پہ اپنے گھر کی بچیوں کی شادی ہو تو نکاح پڑھا سکے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ مولوی پروفیشن نہیں ہے اسلام میں، اس کو ہم نے اور آپ نے اپنی جہالت سے ایک پروفیشن بنا دیا، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان اپنی بچی کا نکاح خود پڑھا سکے، نماز خود پڑھا سکے، جنازہ خود پڑھا سکے، فاتحہ پڑھ سکے، اور موٹے موٹے جو مسائل ہیں شریعت کے دین کے اس کو وہ جانے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے۔ تو یہ KGN ایجوکیشن سینٹر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 30 دسمبر 2020 میں اس میں ایک معلم کو رکھ کر کے اس کو شروع کیا گیا تھا۔ آج تقریباً 2 سال 2 مہینہ کچھ دن ہو گیا۔ اس عرصے میں اس سینٹر نے تقریباً 20 سے 25 بچوں کو، نمازی بھائی، 20 سے 25 بچے کو نماز سکھا دیا، جنازہ سکھا دیا، فاتحہ سکھا دیا، اور تقریباً 30-35 بچے اس لائق ہو گئے کہ شاندار قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن شاندار پڑھ رہے ہیں۔ تو صرف 2 سال کے عرصے میں 40 بچوں کو آپ کو تیار کر کے معاشرے کو اس سینٹر نے دے دیا، اور معمولی فیس پہ 220 روپیہ اور 120 روپیہ فیس ہے۔ اگر کسی گھر میں موبائل بھی ہوگا تو 300-400 روپیہ سے زیادہ کھا جاتا ہے مہینے میں۔ ایک موبائل کی خوراک 300-400 روپے ہے، اور اتنے میں ایک بچے کو ایک مہینے میں ایک ٹیچر 8 گھنٹہ محنت کر کے اس کو تیار کرتا ہے۔ نئی نسل کو تیار کرنا، علم کو منتقل کرنا، یہ دل گردے کی بات ہے۔ یہ ہم جیسے مولوی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان جیسے ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولوی میں اور معلم میں فرق ہے۔ مولوی تو ہر آدمی ہے، صورت شکل بنا لیا تو مولوی ہو گیا، لیکن معلم وہ ہوتا ہے جو پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھتا ہو اور محنت سے بچوں پہ تعلیم منتقل کرنے کی، علم منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ تو یہ ہے اس سینٹر کی کارگزاری کہ 2 سال میں تقریباً 25 بچے آپ کے تیار کر دیے کہ وہ بچہ کسی اسکول میں جا سکتا ہے، کسی مدرسے میں جا سکتا ہے، اور وہ ضرورت پڑے گی تو آپ کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ضرورت پڑے گی تو وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے بچے بچیوں کا نکاح پڑھا سکتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس سینٹر کی 2 سال میں کارگزاری، اور معمولی فیس پر ان بچوں کو جو تیار کیا جا رہا ہے، یہ بچے کل جب بڑے ہوں گے تو ہم سب کو دعائیں دیں گے۔ جیسے ہم لوگوں کو جس نے پڑھایا تو آج ہم ان سے دعا دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بچے ہمیں دعائیں دیں گے۔ تو یہ ہے کام جو کرنے کا ہے۔ بلڈنگ تو بنا لی جاتی ہے آسانی سے، مسجد تو بن جاتی ہے بہت کم وقت میں، لیکن نمازی بنانا، مومن بنانا، مسلمان بنانا، ایسا آدمی بنانا جو پڑھا لکھا ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بلڈنگ بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، نماز نہیں سکھایا، جنازہ نہیں سکھایا، تو ایسا وقت آئے گا کہ اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا اور دور سے کھڑا ہو کے کہے گا امام صاحب پڑھائیے، اجازت ہے۔ علی گڑھ میں ہم لوگ تھے، ہم ضیاء بھائی، تو وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہم لوگ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ آپ پڑھائیے امام صاحب، ہم کھڑے ہیں۔ تو بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو پایا۔ ایسی نوبت آ جائے گی اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ نہیں کیا۔
اور علم میں سے آراستہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹیچر کو محنت کرنی پڑتی ہے، چوری کرنے سے بچے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سینٹر سے اور بھی بچے فیض یاب ہوں گے۔